بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ کے خوف کے متفرق احوال۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور نبی رحمت رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا ارشاد پاک ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت زیادہ رویا کرتے تھے، حتیٰ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے، جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جاویں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگیں۔ پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارۃ بن اوفا رحمہ اللہ ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پر پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا، لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف راہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے نام سے سبھی واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔
ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ منزہ مقدسہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عفیفہ شفیقہ لئیقہ صادقہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ہادی عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسوں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے جو رو سکتا ہے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئی ہی نہیں۔ یزید بن میسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ اگر ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔
اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے. بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو. محترم ناظرین، یہ تھے کچھ احوال اللہ کے خوف کے. تو آخر میں یہ گزارش ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک سے یہ امید اور آس لگانی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور بخش دے گا، مگر اس کے ساتھ اس کا خوف بھی رکھنا چاہیے، اس کا ڈر بھی دل میں محسوس ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں امید اور خوف ساتھ ساتھ ہوں گی تو بیڑا سمجھ لیں کہ پار ہے. ہم جو بھی قدم اٹھائیں، ہم جو بھی نظر رکھیں، ہم جس طرح بھی دیکھیں، یہ خیال کریں کہ ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا رب جو کون و مکان کا مالک ہے، ارض و سما کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، جو زبردست قوی اقوا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. محترم ناظرین، جب یہ چیز ہوگی تو ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اللہ کا خوف بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے، خوف بھی دے اور اپنے ساتھ امید بھی دے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. گڈ لک اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.